آپ اپنے بیانات میں برابر یہی فرما رہے ہیں کہ ہم اماموں کے بارے میں غلو نہیں کرتے، اولاد کے مردود و ملعون اور جہنمی جانتے ہیں ان کو، لیکن ان 2 راتوں میں آپ کی زبان سے بار بار اماموں کے حق میں ایسے الفاظ سنے جا رہے ہیں کہ آپ ہی کے بیان کیے ہوئے قواعد کی روح سے وہ حضرات اس قسم کے امور پر راضی نہیں ہیں، لہذا ممکن ہو تو آپ بھی بات چیت کے موقع پر اس کا لحاظ رکھیں تاکہ مطمئن نہ ہو۔ قبلہ و کعبہ، میں نے ان 2 شبوں میں مقرر آپ سے سنا ہے کہ جس موقع پر اپنے اماموں کا نام لیتے ہیں تو بجائے اس کے کہ رضی اللہ عنہم کہیں، آپ کہتے ہیں سلام اللہ علیہم یا صلوات اللہ علیہم یا علیہ السلام، حالانکہ خود جانتے ہیں کہ سورہ احزاب کی آیت شریفہ کے حکم سے جس میں ارشاد ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی خدا اور اس کے فرشتے پیغمبر کی روح پاک پر درود بھیجتے ہیں، اور اے اہل ایمان تم بھی ان پر درود بھیجو اور سلام کرو، تو ان کے فرمان کو تسلیم کرو۔ یہ آیت نمبر 56 سورہ 33 سورہ احزاب کی۔ تو السلام اور صلوات صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے مخصوص ہے، چونکہ آپ اپنے بیانات میں اماموں کے لیے بھی صلوات و سلام کا ذکر کرتے ہیں، لہذا بدیہی چیز ہے کہ یہ عمل قرآن مجید کے نص صریح کے خلاف ہے۔ آپ کے اوپر جو اعتراض کیے جاتے ہیں ان میں سے ایک موضوع یہ بھی ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ امر بدعت ہے اور اہل بدعت اہل ضلالت ہے، تو براہ کرم آپ اس کی وضاحت فرما دیے، ممنون و مشکور ہوں گا۔ حافظ صاحب، جماعت شیعہ نے ہرگز کوئی عمل نص کے خلاف نہیں کیا اور نہ کرتے ہیں۔ ہوا یہ کہ گزشتہ صدیوں میں خوارج و نواصب بنی امیہ اور ان کے پیروں نے حیلہ سازیاں شروع کی اور شیعوں کو اہل بدعت نامزد کرنے کے لیے فرضی دلیلیں قائم کی، جن کا بڑے بڑے علماء شیعہ نے مکمل جواب دیا ہے، ثابت کیا ہے کہ ہم اہل بدعت نہیں ہیں۔ چونکہ دشمن کے ہاتھوں میں قلم ہے، لہذا تنہا قاضی بن کر جو چاہتے ہیں لکھ دیتے ہیں۔ اس موضوع پر بھی مفصل جواب دیا جا چکا ہے، مختصر طور پر عرض کیے دیتا ہوں۔ اول تو یہ کہ اس آیت میں کسی دوسرے پر سلام و صلوات بھیجنے کو منع نہیں کیا گیا ہے۔ یہ بات غور سے سنیں کہ دوسرے پر صلوات و سلام بھیجنے پر منع نہیں کیا گیا، فقط یہ حکم دیا کہ مسلمانوں کو لازم ہے کہ حضرت پر صلوات بھیجے۔ دوسرے جس خدائے برتر نے یہ آیت نازل فرمائی وہی سورہ والصافات آیت نشان 130 میں فرماتا ہے سلام علی آل یاسین، یعنی سلام ہو یاسین کی آل پر۔ خاندان رسالت کی اہم خصوصیات سے ایک یہ بھی ہے کہ قرآن مجید میں ہر جگہ مخصوص طور پر انبیاء کرام کو سلام فرماتا ہے، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام موسیٰ و ہارون، لیکن کسی مقام پر اولاد انبیاء کے لیے سلام نہیں آیا ہے سوائے اولاد خاتم الانبیاء کے، جن کے لیے ارشاد ہوا ہے سلام علی آل یاسین۔ یاسین کے معنی اور یہ کہ سین پیغمبر علیہ السلام کا نام مبارک۔ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید میں پیغمبر کے 12 ناموں میں سے 5 نام امت کے مزید معرفت کے لیے ذکر کیے گئے، اور وہ 5 مقدس اسماء محمد، احمد، عبداللہ، نون، سین، اور سورہ نشان 36 کے شروع میں فرماتا ہے یاسین والقرآن الحکیم۔ یا حرف ندا ہے اور سین آن حضرت کا نام ہے، تو آن حضرت کی ظاہری و باطنی معتدل حقیقت اور مساوات پر اشارہ ہے۔ قبلہ و کعبہ، اس کا کیا سبب ہے کہ حروف تہجی میں سین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک قرار پایا ہے؟ جواب عنایت فرمائے۔ نواب صاحب، میں نے عرض کیا کہ حضرت صاحب کے عالم معنوی اور حقیقت اعتدال کی طرف ایک اشارہ ہے، کیونکہ منزل خاتمیت کی حقدار وہی ذات ہے جس کا وجود حد اعتدال کو پہنچتا ہے، اور اس وقت ممکن ہے کہ جب اس کا ظاہر و باطن یکساں ہوا تو یہ مرتبہ حضرت کے وجود مقدس کو حاصل تھا، لہذا
حرف سین کے ساتھ اس حیثیت کو اظہار فرماتا ہے۔ عام اخروں سے قریب تر بیان یہ ہے کہ حروف تہجی کے درمیان صرف سین ہی ایسا حرف ہے کہ جس کا ظاہر و باطن برابر ہے، اس معنی کہ 28 حرفوں میں سے صرف ہر ایک کے لیے علماء اعلیٰ عادت کے نزدیک ایک زبر ہے اور ایک بینہ ہے، اور ہر حرف کے زبر و بینہ کا تطابق کرنے سے قطعی طور پر اس کا زبر زیادہ ہوتا ہے بینہ کے۔ قبلہ و کعبہ معاف فرمائیے گا، میں جسارت کر رہا ہوں چونکہ میں گہرے مضامین کو سمجھنے سے معذور ہوں، لہذا استدعا ہے کہ ان راتوں میں مطالب کو سادہ اور واضح طریقے سے بیان فرمائیے گا تاکہ ہم سب کے لیے لائق توجہ اور قابل قبول ہوں۔ چونکہ ہم لوگوں نے زبر و بینہ کے معنی نہیں سمجھے، لہذا متمنی و قبلہ و کعبہ آپ کی خدمت عالیہ میں کہ سادہ بیان کے ساتھ وضاحت فرمائیے تاکہ یہ معمہ حل ہو جائے اور آپ کے سبب ہمارے علم و معرفت میں اضافہ بھی ہو جائے۔ نواب صاحب، زبر سے حرف کی صورت مراد ہے جو کاغذ پر لکھی جاتی ہے، اور بینہ وہ زیادتی جو بولنے کے وقت ظاہر ہوتی ہے۔ سین کاغذ کے اوپر ایک حرف ہے، لیکن تلفظ کے وقت تین حروف ہو جاتے ہیں، سین یہ نون بولنے میں، اسی پر یہ اور نون کا اضافہ ہوتا ہے، تو 28 حروف تہجی میں صرف سین ہی وہ حروف ہے کہ حساب کے مطابقت سے اس کا زبر و بینہ برابر رہتا ہے۔ سین کے عدد 60 ہیں اور سین کا بینہ بھی جس سے یہ نون مراد ہے 60 ہے کہ اور یہ کہ 10 عدد ہوئے اور نون کے 50 مل کر 60 عدد ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن مجید میں خاتم الانبیاء کو حضرت کو ظاہر و باطن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یاسین کہہ کے مخاطب فرمایا، یعنی اے شخص جو ظاہر و باطن دونوں حیثیتوں سے اعتدال پر ہو۔ اب چونکہ حضرت کا نام میں مبارک سین ہے، لہذا اس آئے مبارک میں فرماتے ہیں سلام علی آل یاسین، یعنی آل محمد پر سلام ہو۔ قبلہ و کعبہ، واقعاً آپ کو خداوند عالم کی عطا ہے۔ یہ ایسے مطالب ہیں جن کو آپ اپنی جادو بیانی سے ثابت کرنا چاہیے، ورنہ علماء کے درمیان اس کا ذکر نہیں آیا کہ آل یاسین پر سلام ہو یا اس کی وضاحت ہو۔ بہرحال آپ نے جو وضاحت فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے کثیر عطا فرمائیے۔ اب آپ مزید اس کے متعلق اور بھی تشنگی کو دور کریں اور آپ کے حق میں دعا گو ہیں۔ حافظ صاحب، میں متمنی ہوں، شکر گزار ہوں کہ انکار کے مواقع پر قطعی طور سے کوئی بات نہ کہہ دیا کیجیے، بلکہ تردید کی صورت میں فرمایا کیجیے تاکہ جو آپ کے وقت آپ کو پچھتانے کی ضرورت نہ پڑے۔ اگر آپ اپنے علماء کی کتابوں سے بے خبر نہ یا واقف نہ ہیں لیکن تصدیق کرنے کے خلاف مصلحت سمجھتے تو آپ کی کتابوں سے باخبر ہوں اور حق سے منہ نہ موڑیے۔ آپ کے بڑے بڑے علماء کی کتابوں میں کثرت سے اس معنی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، من جملہ ان کے متعصب ابن حضر مکی نے صواعق مورخہ کے اندر جو آیات فضائل پہلے بیت میں نقل کیے ہیں، ان میں سے تیسری آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ مفسرین کی ایک جماعت نے ابن عباس سے نقل کیا کہ آل یاسین سے مراد آل محمد ہے، آل یاسین پر سلام کب ہے؟ سلام آل محمد پر لکھتے ہیں کہ امام فخر رازی نے لکھا کہ یعنی رسول کے اہل بیت 5 چیزوں میں حضرت کے برابر ہے۔ اول سلام میں فرمایا سلام پیغمبر بزرگوار، یہ بھی فرمایا کہ سلام آل یاسین یعنی سلام آل محمد پر، دوسرے صلوات میں، تشہد میں، نماز میں، تیسرے طہارت میں خدا تعالی نے فرمایا کہ طٰہٰ یعنی اے طاہر۔ حضرات کے بارے میں آیت تطہیر نازل فرمائی، چوتھے تحریم صدقے میں کیونکہ پیغمبر اور ان کے اہل بیت پر صدقہ حرام ہے، پانچویں محبت میں کیونکہ خدا تعالیٰ نے فرمایا اے محمد امت سے کہہ دو کہ میں تم سے کوئی اجر اور مزدوری نہیں چاہتا سوائے یہ کہ میرے اقربا اور اہل بیت سے محبت کرو۔ سید ابوبکر ابن شہاب الدین علوی کتاب رشفۃ الساوی من بحر فضائل النبی الحادی کے باب اول صفحہ 24 پر
مفسرین کی ایک جماعت سے بروایت ابن عباس اور نقاش قلبی میں نقل کرتے ہیں۔ آیت میں آل یاسین سے مراد آل محمد ہے۔ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر جلد ہفتم صفحہ 163 میں اسی آیت شریفہ کے ماتحت آیت کے معنی میں کئی وجہ نقل کی اور دوم میں کہہ دیا کہ الیاسین سے مراد آل محمد ہے۔ ابن حجر نے صواعق مورخہ میں ذکر کیا۔ مفسرین کی ایک جماعت نے ابن عباس سے نقل کیا، انہوں نے کہا کہ سلام علی آل یاسین سلام آل محمد پر ہے، لیکن اہل بیت پر صلوات بھیجنا تو یہ ایک ایسا امر ہے جو فریقین کے درمیان مسلم ہے۔ یہاں تک بخاری و مسلم میں بھی صحیحین میں تصدیق کرتے ہوئے پیغمبر نے فرمایا کہ میرے اور میرے اہل بیت کے درمیان صلوات میں جدائی نہ ڈالو۔ آل محمد پر صلوات بھیجنا سنت اور تشہد نماز میں واجب ہے۔ مخصوص طور پر بخاری اپنی صحیح کی جلد صوبہ میں، مسلم اپنی صحیح کی جلد اول میں، سلیمان برقی حنفی نے جناب المعدد میں، ابن حجر نے ایسے متعصب صواعق مورخہ میں آپ کے دوسرے بڑے علماء کعب ابن عجاز سے نقل کرتے ہیں کہ جب آیت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی نازل ہوئی ہے تو ہم لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ پر سلام کرنے کا طریقہ تو ہم کو معلوم ہوا، لیکن کیفا یصلی علیک، ہم آپ پر صلوات کیسے پڑھیں، کس طرح پڑھیں؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور دوسری روایتوں میں بھی ہے کما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم انک حمید مجید۔ علامہ فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ رسول اکرم سے لوگوں نے سوال کیا کہ آپ پر کس طرح سے صلوات پڑھے، تو آپ نے فرمایا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ابن حجر نے تھوڑے سے لفظی اختلاف کے ساتھ یہی روایت حاکم سے نقل کی ہے۔ اس کے بعد ظاہر کیا ہے کہ آل محمد پر صلوات اس طرح پڑھیں کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس کے علاوہ علامہ دلیمی سے نقل ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا الدعاء محجوب بحتی صلی علی محمد و آلہ، یعنی دعا پردے میں رہتی ہے اور قبول نہیں ہوتی جب تک محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود نہ پڑھی جائے۔ امام شافعی نقل کرتے ہیں، انہوں نے کہا یا اہل بیت رسول اللہ جکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ کفاک من عظیم القدونکم من لم یصلی علیکم صلاۃ لہ، یعنی اے اہل بیت رسول دوستی خدا نے قرآن مجید میں واجب کی ہے، تمہاری بزرگی منزلت اور مرتبے کے لیے کافی ہے، جو شخص تم پر صلوات نہ بھیجے اس کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی۔ امام شافعی نے کھلا کہہ دیا ہے کہ جو تشہد میں آل محمد پر درود نہ بھیجے تشہد کے فوری بعد تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ مراد تشہد نماز میں صلوات ہے، جس کو اگر عمدن ترک کر دیں تو نماز باطل ہو جائے گی، یہ امام شافعی کا قول ہے۔ رسول اکرم کے اس ارشاد کے پیش نظر الصلاۃ عمود الذین عن قبلت قبل ما سواها وانا وردا وما سواها، یعنی نماز دین کا نگہبان ہے اور ستون اگر نماز قبول ہو جائے تو اس کے علاوہ دوسرے اعمال بھی قبول ہو جاتے ہیں، اگر نماز نہ ہو جائے تو دوسرے اعمال بھی رد ہو جائیں گے۔ تمام اعمال کی قبولیت نماز سے وابستہ ہے، اور جو روایتیں پیش کی گئی ہے ان پر نظر کرتے ہوئے نماز کی قبولیت محمد وآل محمد علیہ السلام پر صلوات بھیجنے کے لیے رکھی گئی ہے اور اسی پر منحصر کیا گیا ہے، اور امام شافعی نے یہی کہا۔ سید ابو بکر شہاب الدین علوی نے کتاب شیفتہ الساوی بحر فضائل النبی والحادی میں لکھتے ہیں، جس کی صفحے 29 اور 35 پر دیکھ لیں کہ محمد والے محمد علیہ السلام پر صلوات بھیجنے کے وجوب میں کئی بیانات درج کیے ہیں، اور دلائلی نے نسائی سے، دارقطنی نے، ابن حجر نے کیا، امام بیہقی نے، ابو بکر طرطوس نے، انہوں نے ابو اسحاق مروزی سے اور سمودی سے اس طرح سے راویان کی ایک طویل فہرست ہے جس میں لکھا ہے کہ نماز کے تشہد میں محمد و آل محمد پر درود بھیجنا واجب ہے۔ فیصلہ آپ حضرات کے پاک ضمیر پر چھوڑتا ہوں، چنانچہ آپ حضرات ان کی تصدیق فرمائیں۔ اہل بیت پیغمبر درود و سلام بدعت نہیں،
اہل بیت علیہ السلام پر درود و سلام بدعت نہیں ہے۔ یہ بدہی بات ہے کہ جو ہستیاں اس حکم میں خاتم الانبیاء سے قدر قریب ہیں، ذکر ہے، غیروں پر مخدوم ہے، ان کا دوسروں پر قیاس کرنا اور دوسروں کو ان کے اوپر ترجیح دینا سوائے مفاہت اور جہالت یا تعصب و بے خبری کے اور کیا ہے۔